أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نسل آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کون سے راستے پر گامزن تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا، اور پھر اختلاف کے اندر خلیج جو خلا تھا وہ بڑھتا چلا گیا، دوریاں بڑھتی چلی گئی، اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ، اختلاف سے بچنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی منقول ہے. دو دعاؤں کا ذکر ہے، اور اسی طرح نسل آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی راستے پر تھے، سب ایک ہی طریقے پر تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور سب کے والد اور سب کا نسب اور سب کی نسل جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ملتی ہے. پھر اس کے بعد خلا بڑھتا گیا، دوریاں اختلافات بڑھتے گئے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کو جو عزت دینے والے تھے، انہوں نے ان کی تصویریں بنا کر، ان کے نقش بنا کر رکھے کہ ہمارے بڑے ہیں، ہم عزت اور اکرام کرتے ہیں. پھر ان کے بعد جو آنے والی نسل تھی، انہوں نے اسے اور بڑا مقام دے دیا، اور زیادہ مرتبہ اور عظمت دے دی، اور اس کے بعد آنے والوں نے اسے اس سے بھی بڑھ کر مقام اور اس سے بھی بڑھ کر مرتبہ دے دیا، یہاں تک کہ جو اس کے بعد آنے والے تھے انہوں نے اسے ہی خدا مان لیا، اور اسے ہی وہ خدا کہنے بیٹھ گئے، اور اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرا دیا. جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور اس کے علاوہ 363 بت خانہ کعبہ کے اندر جو لٹکائے ہوئے تھے، نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، وہ کام کرتی کرتی تھک جاتی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے معاون ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے جو بعد کے آنے والے جو پیروکار تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے بت بنانا شروع کیے. یہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک نقش سے، ایک تصویر سے شروعات ہوئی تھی، اور پھر وہاں سے بڑھتی بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی. اس طرح پھر اللہ کو ماننے والے الگ ہو گئے، اور اس طرح پھر اللہ کو جو نہ ماننے والے تھے ان کا راستہ الگ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا، انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، تاکہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیروکاروں کا راستہ ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کا راستہ ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کو حقیقتاً اللہ کا نبی ماننے والے ہیں، جو ان کا راستہ ہے، تاکہ وہ اس راستے پر چلنے والے بن جائے جس راستے کی طرف 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو بلایا، اور انہیں بتایا کہ اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، اللہ کو ایک ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے پھر اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے لوگوں کو ہدایت
ہدایت کی طرف بلانے کے لیے ایک نبیوں کا انبیاء کا ایک سلسلہ ایک تسلسل جاری کیا۔ پھر انبیاء علیہم السلام کو کام بھی بتا دیا مبشرین و منذرین کہ وہ جو ایمان لانے والے ہوتے تھے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے والے ہوتے تھے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طرز عمل پر زندگی گزارنے والے بن جاتے تھے، انہیں پھر بشارت دیتے تھے۔ بشارت کس چیز کی ہوتی تھی؟ بشارت اللہ کی رضا کی ہوتی تھی، بشارت ان کے لیے جنت الفردوس کی ہوتی تھی، بشارت ان کے لیے آخرت کی ہوتی تھی، بشارت ان کے لیے جو موت کے بعد ابدی زندگی ہے اس زندگی میں نعمتوں کی ہوتی تھی۔ وہ ان کو دنیا کے اندر بھی خوشحالی کی بشارت دیتے تھے، دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی کی بشارت دیتے تھے، اور آخرت کے حوالے سے بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دیتے تھے۔ وہ منذرین، اور دوسری صفت ان انبیاء علیہم السلام کی جو صفت خاصہ ہے وہ لوگوں کو ڈرانے والی ہوتی تھی کہ جھوٹ بولو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں آلے گا، خیانت کرو گے اللہ کا عذاب تمہیں آلے گا، اور تم اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تب بھی اللہ کا عذاب تمہیں آلے گا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے، اللہ تعالیٰ کی آگ سے وہ ڈرانے والے بھی ہوتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے پھر ان انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، صحیفے بھی نازل اتارے، اور وہ سارے کے سارے حق تھے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ ان کے درمیان میرے انبیاء اور اللہ یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ جس چیز میں جھگڑ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں، تاکہ یہ اللہ کی کتاب ان کے اوپر واضح کر دے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں یہ غلط ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بغیم بینہم، یہ فیصلہ یہ اختلاف کے اندر نہیں تھے مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضح طور پر پہنچ چکے تھے، باہمی ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے کہ ہماری کتاب جو ہے یہ افضل ہے، ہمارا نبی جو ہے یہ افضل ہے، ہم اپنے نبی کو ماننے والے ہیں، تم اپنے نبی کو مانو، ہم تمہارے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح کہ یہود و نصارہ نے کیا کہ آخری نبی تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا، یہ قریش میں سے آ گیا، اس لیے ہم اس نبی پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اس لیے ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کی نشانیاں بتائیں کہ انہیں پتہ تھا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ صرف ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، عناد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے تھے، جو اختلاف کرنے والے تھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، پھر جو ایمان لے کر آتے تھے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے انہیں ایمان کی بھی توفیق دیتا، انہیں سیدھے راستے کی طرف لانے والا بن جاتا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیتے اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاتے حق کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر اللہ ہی کی ذات ہے جو لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلائے، جو صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو لے کر آئے، جو ہدایت دے، اللہ کی ذات ہی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی قرآن کو سینے سے لگائے، قرآن پر عمل کرنے والے بنے، قرآن کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، صبح بھی شام بھی ہر وقت، جب بھی موقع ملے قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کو سینے سے لگا لو، قرآن کو اٹھاؤ، قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ، قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کو سینے سے لگا کر دنیا کو بھی کما لو اور آخرت کو بھی کما لو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.